قرآن مجید میں غام صاحب آپ نے اس کے بارے میں بیان بھی کیا ہے، بسا اوقات جمع بیان ہو جاتی ہے. پوچھا انہوں نے یہ ہے کہ یہ الیاس ہم جانتے ہیں ایک پیغمبر تھے، لیکن ان کو بھی قرآن مجید نے ایک مقام پر جملے میں اس رعایت سے کہ وہ جو قافیہ پیچھے آ رہا ہے الیاسین کہہ دیا ہے. تو یہ کس لیے اس طرح کا جو فرق ہے وہ کیا جاتا ہے قرآن میں؟ اس لیے کہ عربی زبان میں اور بلکہ قدیم زبانوں میں آپ سنسکرت میں بھی دیکھ سکتے ہیں، اسی طرح عبرانی میں بھی یہ جمع جو ہے وہ ہر موقع کے اوپر تعداد کو بیان نہیں کرتی. یعنی عظمت کے لیے، شان کے لیے، کسی کی بڑائی کو بیان کرنے کے لیے جمع کے صیغے استعمال کر لیے جاتے ہیں. اب سینا ایک بڑا پہاڑ ہے تو سینیم آ گیا بائبل میں. تو اس طرح کی بہت سی تعبیریں موجود ہیں، ہماری زبان میں بھی ہے، عربی میں بہت ہے، عبرانی میں بھی بہت ہے. تو اس لیے اس سے لازم نہیں آتا کہ یہ بندے دو ہو گئے ہیں. ٹھیک. اور اسی طرح سے بتائیے گا جو عالمین کا لفظ آ جاتا ہے یہ بھی کیا ہر جگہ پر اسی مفہوم میں ہوتا ہے کہ بہت سارے جہان یا تمام جہان یا کائنات کے مفہوم میں، یہاں پر بھی یہ پہلو آ جاتا ہے؟ نہیں، یہاں پر بھی یہی صورتحال ہے. یعنی یہ کائنات کی وسعت کو بیان کرتی ہے جمع، اور اکثر و بیشتر جگہوں کے اوپر یہ وسعت ہی کو بیان کرتی ہے. رب المشارق والمغارب میں بھی یہی ہے کہ وسعت یا اطراف کی وسعت، اس کو بیان کرنے کے لیے عربی زبان میں مثنیٰ کے صیغے آ جاتے ہیں، جمع کے صیغے آ جاتے ہیں. تو ان اسالیب سے لوگوں کو واقف ہونا چاہیے. وہ اصل میں اپنی زبان کے لحاظ سے جیسے ہی کوئی جمع دیکھتے ہیں تو ان کا خیال ہوتا ہے کہ یہ چیزوں کا تعدد واقع ہو گیا ہے. تعدد ضروری نہیں ہے جمع کے لیے. عربی زبان سے اچھی واقفیت پیدا کرنی چاہیے، اس میں کئی پہلوؤں سے جمع آتی ہے. میں عالمین کے لفظ کے بارے میں یہ کئی مرتبہ بتا چکا ہوں کہ یہ ساری کائنات کے لیے آیا ہے، یہ اس دنیا کے لیے آیا ہے، یہ اس ہماری زمین کے لیے آیا ہے، یہ باہر کے علاقوں کے لیے قرآن مجید میں آیا ہے. تو یہ لفظ کے مختلف مدارج کے لحاظ سے استعمال کے پہلو ہیں. زبان نطق ہے، وہ منطق نہیں ہوتی.